أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. حضرات پہلے انسان پر اشارت ہے ان الذین آمنوا انا انا لیت لکنا جو کہ مشابہ بالفعل سے ہے. الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات عاملوا جنہوں نے عمل اچھے کی پیغمبری کا سیکھا ہے صالحات بھلائیاں اچھائیاں خیرات اچھے عمل کیے تو ان کے لیے لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار جاری ہوں گے جس کے نیچے ہے. ذالک الفوز الکبیر ایسی کامیابی ایسا داخلہ بہت بڑی کامیابی اور کامیابی ہے. ساتھ فرمایا ان بطش ربک لشدید بے شک اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ بڑی ڈاٹی ہے رب العالمین. انہ هو یبدئ ویعید بے شک خلق ہی وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ اس کو بنائے سکھائے گا. وہو الغفور الودود اس کی یہ صفت ہے وہ وہی معاف کر دینے والا ہے اور وہ محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید بڑی شان عظمت والا ہے بزرگی شان شوکت والے عرش کا مالک ہے بلکہ عرش پہ مستوی ہے. فعال لما یرید بہت کچھ کر سکنے والا کر چکنے والا ہے جو وہ ارادہ فرمائے کرتا ہے. اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک حدیث الجنود کہ آپ کے پاس لشکروں کی خبر بات پہنچی ہے. کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود فرعون کے لشکر اور اس طرح ثمود صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ لشکر ایسے لشکروں کی خبر آئی. اشارت ہے بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں جو ان کا انکاری ہے اللہ کی الوہیت کے رسول پاک کی رسالت کے اور قرآن مجید کی صداقت اور شرافت کے وہ لوگ انکاری ہیں. فی تکذیب وہ تو ہمیشہ جھٹلانے کے عقیدے میں اور وہ جھٹلانے کے موڈ میں ہوتے ہیں. کوئی بات کوئی پیغام آئے انکار. واللہ من ورائہم محیط اور اللہ ان کے پیچھے احاطہ کرنے والا ہے. کوئی بات کے وہ دوڑ دے وہ چکر چلا دے وہ اپنے آپ کو بہت چراغ سمجھا کی صفائی دکھا دے فارغ نہیں ہوتا. بل هو قرآن مجید بلکہ وہ قرآن مجید عزت شرف بزرگی والا کلام قرآن ہے. فی لوح محفوظ
اور اس تختی میں ہے جو محفوظ ہے مراد لوح محفوظ، وہ ماسٹر کا بھی اس کے اندر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور آپ نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا وہ کتب، اس نے اس کی اماد تو کیا لکھو، تو فرمانا وہ کتب کا کان و مالکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دو، جو حالاتور ہونے والے وہ بھی لکھ دو، اور زمین و آسمانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یہ ہو چکا، اور اللہ کے علم میں اور یہاں ہے اس کے سامنے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس سے تھوڑا سا سمجھنا آسان ہو۔ ایک اشکال آتا ہے میرے اور آپ جیسے لوگوں کے سامنے، وہ دیکھو جی اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، تو پتہ کر کیا جو وہ کسی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتا ضرورت اللہ نہیں کرتے۔ اگر وہ جبر کی بات ہو تو اللہ نے قانون بنایا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے دین کے داخلے میں داخل کرنے میں جبر و تشدد نہیں۔ اس کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں، مگر وہ سرکار نہیں نا ایک کہتا ہے کیا حالات ہے مکہ مکرمہ، صحابہ کرام کے ساتھ کیا ضرور ہو رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر اس خاندان کا بڑوں آپ کو پتہ چلے گا، مارا جا رہا ہے، چیرا جا رہا ہے اور ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ رب العالمین نے رسول پاک کو فرمایا ایک دوسری شہر کر دیا، رسول پاک کو ہجرت کروا کے مدینے بھیج دیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا وہ 5-10-20 چودھری اٹھا کے بڑا سمندر چڑھ گئے، سارا کہتے ہو ٹھیک ہو جاؤ بدل موٹر کرو باندھ دو، اس طرح نہیں کی۔ بلال کو مارا جا رہا ہے، جناب عمر فاروق مسلمان نہیں تھے، کہتے ہیں میں مار کے تھک جاتا، یہ مار کھا کے نہ تھا، میں جتنا تشدد کرتا کہتا ہے 24 سال جتنا مرضی مار لو اللہ ہی کی آہد کے ایسا ورد کیا اس نے، ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ مکہ مکرمہ کی طاقت کفر کو اس نے ہمیشہ کی مار کر کیسا کمال عجیب و غریب معاملہ ہے کہ رسول پاک کو ادھر بھیج دیا کہ چودھری آزادی دی، جبر کا تشدد کا قانون نہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر رسول پاک فرمایا ساری کائنات کی دلیلیں، سارے ثبوت، سارے دلائل معجزات براہین پیش کرو، یہ پھر بھی ایمان نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، وہ پوری سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی بشیر نذیر ڈرانے والے سمجھانے والے تبلیغ کرنے والے نہیں آئے، وہ کو درش نہیں ہوا، کہا تھا کو خطبات مدرس کو پیسہ مانگتا بھی کیوں بولے آتا ہے، بشیر آئے نذیر آئے درس ہوئے خطبے ہوئے، تو ہم کیا کرتے تھے محمد اللہ پہ حامد سلطان ہے، کوئی شہر نے نازل نہیں فرمائی، ایک کو دلیل نہیں، کو قرآن نہیں، کو حدیث نہیں، کو مسئلہ، تو پھر ساتھ ہی کہتے ہیں لو کننا نسمع و نعقل، لو کننا نسمع و نعقل، یہ بہت بڑا جملہ ہے، کاش کہ ہم سنتے عقل سے کام لیتے آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ ایک اور سائڈ سے آواز آ جائے اِنَّ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم بڑیروں کے پیچھے لگ رہے، سادات کے پیچھے لگ رہے، شاہ جی کے پیچھے لگ رہے، باجی کے پیچھے لگ رہے، دم چو کرنے والوں کے پیچھے انہوں نے ہمیں پیڑا غلط کر دیا۔ ایک اور طرف سے آواز آ جائے وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو، یہ ابلیس کہے گا، اور قرآن شریف میں لکھا ہوا وہ کہے گا اللہ سچا، رسول سچا، قرآن سچا، تم نے اس کو مسترد کیا، میں جھوٹا، برگ لایا، سبز بات دکھائے، تو میرا کہنا مانتے رہو، رحمان کا کہنا نہیں مانتے رہو، کھاؤ چھتر۔ تو میں کیوں یاد ہے، میں ایک اور اشارہ کروں،
سب سے زیادہ تعریف لوگ اللہ کی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بادشاہ ہے، سدا بادشاہ، یہ سب سے زیادہ مقابلت اللہ ہے. سب سے زیادہ لعنت شیطان کہ سب سے زیادہ اطاعت شیطان کی. جدو گل مانی شیطان کی ڈرامہ دی دلیل ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو ہم نے دنیا کے پیچھے ٹکرے بات نہیں ہے، رحمان کو، آخرت کو، جنت کو تم نے کہاں کرنا. یہ اللہ نے کیسے سنایا؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. نتیجہ کیا ہے؟ نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے. اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں، کامیابی نہیں. اگر ایمان صالح ہے ایمان نہیں، کامیابی نہیں. شرط کیا ہے؟ اللہ پر، رسول پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، اللہ کے فیصلوں پر یقین و ایمان ہو. اس کی روشنی میں کام کر جگہ، بول جگہ، عمل جگہ، تول جگہ. بول جگہ سے توڑ بندہ میرا گھر بولے. میرا کل اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں اور ایک ضابطے سے بات کروں. راہ نجات کے لیے 4 بنیادی شرطیں ہیں: ایمانیات، عبادات، دونوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ، معاملات، اخلاقیات، دونوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ. 4 پردے ہیں، 4 لازمی. آتے ہیں جی وہ لازمی بندے جو فیل ہو گیا، مڈا کو کاٹ آ گئی، بیٹھے جو آ گئی ہوئی، انگریزی جو آ گئی ہوئی، اردو بھی لازمی ہے، تو پھر فارغ ہو گئے. یہ 4 پردے لازمی. ایمانیات اگر ٹھیک نہیں، باقی سارا کوئی ٹھیک ہے تو پاس نہیں. اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک نہیں، عبادت ٹھیک نہیں، تو بار بلا کر. اگر یہ دونوں ٹھیک ہے تو معاملات ٹھیک نہیں، لین دین ٹھیک نہیں. اگر وہ بھی ٹھیک ہے تو بولنے کی تمیز نہیں، نہ ماں کے ساتھ، نہ باپ کے ساتھ، نہ رحمان کے ساتھ، نہ رسول کے ساتھ. کیا کرے گا؟ 4 بچے ٹھیک ہے. تو شرط یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان عمل صالح کیے، لہم جنات، وہ گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، غریب ہو، امیر ہو، ادیب ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسلم ہو، قوم اللہ طول للتقوی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. بڑی امید ہے یہ پہچان. اس میں کسی ڈنڈے کا ذکر نہیں، کسی ٹوپی کے رنگ کا ذکر نہیں، کسی مطالعہ کا ذکر نہیں، کسی لباس یونیفارم کا ذکر نہیں. جتنے ٹلہ بیٹی نے پوچھو تو کہتے ہیں جی علی دے بلا کہ حضرت علی دی یونیورسٹی ہے، محمد یونیورسٹی ہے، ایس لیبل یہ ہے یونیفارم اٹینڈنس کے بلانگ کے سسٹم. سب بکواسا جھوٹ بول. کوئی وردی کوئی لباس نہیں، صرف ایک ہی وردی پکڑ کر یہ احرام باندھ رہے ہیں تو وہ ایک ہی لباس ہے. ٹیٹن ٹنگی شیر لگا شروع ہو جائے. پہچان اپنی قدر کرو. شیخ الحدیث ہے لاؤ پاکی شبدوں کی وردیاں شادیاں اتارو، صرف ننگا کرو، ٹیٹن ٹنگی کرو. پھر مارنا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. تو ہی کیوں نہیں بولتے ہیں بے جن تو پیارا نہیں ہے بول رہا. فرمایا پھر ان کے لیے باغات ہیں نیچے پہرے پہری ہوگی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنہوں یہ مل جائے. جنت مل گیا، باغ مل گیا، محل مل گیا، موجیں مل گئی. پھر اللہ فرماتے ہیں صرف باغ نہیں دینا، میں نے تمہارے بیاہ بھی کرنا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، میں ان خواتین کے ساتھ تمہارے نکاح کروں گا اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ نہ بولے جس طرح کے جو ڈبیوں میں موتی باندھ ہوتے ہیں. لؤلؤ المکنون. کبھی تشبیہ دی موتیوں کے ساتھ، کبھی تشبیہ دی انڈوں کی سفیدی کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ کی کام کرنا. ان بادشاہ ربک لشکر. فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی ڈاٹی. وہ موقع دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، پردے ڈالتا ہے، دھاکیاں دیتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے وہ نفع مل رہا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے پاس ہو رہا ہے، وہ گناہ کرتا ہے وزیر بن رہا ہے، گناہ کرتا ہے لوٹ مار کر رہا ہے، وہ پوچھنے والا نہیں، پرچہ ہی نہیں ہوتا.
یعنی قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یزدادوا اثما، ہم کئی دفعہ مال اس لیے زیادہ دیتے ہیں تاکہ گناہ اور زیادہ کر لیں۔ حاجی صاحب ایک قرآن کی آیت یہ بھی اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم کو فراوانیاں دیتے ہیں تاکہ ان کا آخرت میں حصہ ہی کوئی نہ رہے۔ اتنے سارے موج ملے، دسیاں دو پڑھیاں لڈو نکال فارغ۔ اتنا بادشاہ ربے کا لش پکڑ بڑی ڈاٹی ہے تیرے رب، انہو هو یبدئ و یعید، اور بڑا عجیب سٹائل ہے میرے اللہ کا۔ چوتھی منزل سے بندہ گرتا ہے، بچ جاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، سڑک پہ جاتا ہے، ادھر گڈی لا جاتی ہے، اٹھوں بچا لیا، ادھر مروا لیتا ہے۔ بچہ گرتا ہے چھت سے، وہ بابے کے سر سے پہنتا ہے، بچہ صحیح ہے تو بابے کی بہت ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں آزاد کشمیر میں 12 سالہ، 2 سال مظفر آباد، 10 سال آزاد کشمیر میر پور، تو مجھے ایک سٹوری سنائی گئی۔ وہ کہا کپنے ہونا کاجا کاٹتے تھے، تو بی بی بھائی نے کہا کہ کیا تو سڑک پہ کھلوتی ہے کہ وہ جانا جانے کی زبان ہے، ٹرالی ٹریکٹر والے آئے تو اشارہ کیا، انہوں نے بیٹے نے بٹھا لیا۔ جب بٹھا لیا تو وہ جا رہے فرق، انہوں نے کار کی پوٹلی ہے سب سے سانپ نکلا اور پھر اس کو کاٹا نہیں، کٹیا نہیں، پہلا کار کاٹتی رہی تو انہوں نے پھر پوٹلی بنائی تھے نہیں کہ جب اس میں ہو گیا تو اس میں نکل کے اس کی شلوار کے لیے اس میں جسم میں داخل ہو گیا۔ اب وہ وہاں ہے بڑیری ٹوٹیاں ہو گئی ہے، وہ لاج ہے، سانپ ہے، پریشان ہو، لیکن وہ ڈس نہیں رہا، کاٹ نہیں رہا، محسوس ہو گیا اور رولا پا گئی۔ کچھ سننے گیا، پیچھے ایک موٹر سائیکل منڈا جوان آیا، وہ ٹریکٹر والے کیا یار وہ ماں جی پیچھے پریشان ہے، وہ کی کر رہی اور ماں رولا پا دی، تو سامنے پتہ ہی وہ کھلا رہی، ٹریکٹر ٹرالی کھلا رہی۔ پھر پوچھے ماں جی کی مسئلہ تھا، اس وجہ سے میرے سے کچھ شام کو شاید آتے کہ وہ کپڑے دے انہیں شلوار کے آنا کہ اس بارے کو انہیں چادر دی تھی، ماں جی نے چادر اوڑی، شلوار اتاری، انہوں چاہیا، سب نکلیا، جس منڈے میں موٹر سائیکل آ رہے تھے وہ سب لڑیا، سب دس گیا، منڈا فوت ہو گیا، باقی کٹ گیا۔ سمجھ آئی کہ اللہ کا شکر کرو، اکھاں بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، دل بھی سلامت ہے، موقع دیا اور جا کے سبق پڑھا ہو۔ اللہ کی حمد کرو، شکر ادا کرو، اللہ اس موقع کو غنیمت قبول فرمائے۔ پکڑ بڑی ڈاٹی، انہو هو یبدئ و یعید، وہی ابتدا کرتا ہے، اس نے ابتدا کی، باری بناوٹ خلق کیا، مر جانے کے بعد، مٹی ہونے کے بعد پھر وہی وہ یعید، دوبارہ پھر ہمیں خلق کرے گا، ہمارا ڈیزائن، شکل و صورت اور ہمارے فوٹو کا ڈیزائن بنا کے کھڑا کرے گا۔ فرمایا وہ الغفور الودود، سب تیری کرتا، پیار بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ وہ الغفور الودود، بڑا پیار کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایک نسخہ بیان فرمایا، اگر اللہ کے لاڈلے ہو، ہونا چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، اللہ تو ہمیں پیار لگا دے۔ ارشاد ہوتا ہے پھر ذو العرش مجید کو حولی طاقت نہیں، عرش مجید کا مالک ہے، رب العرش العظیم بھی فرمایا، تو ذو العرش مجید بھی فرمایا، عرش مبین بھی فرمایا۔ تو کیا ہے یہ؟ ثم استوى على العرش، پھر فرمایا فعال لما یرید، جو چاہے کر سکنے والا ہے۔ کیا کر سکنے والا ہے؟ اللہ ارشاد ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اگر چاہے ایک لمحے میں تم سب کو فارغ کر دے، ایک لمحے میں نئی مخلوق پیدا کر دے۔ فرمایا ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فعال لما یرید۔ ارشاد ہوتا ہے هل اتاک حدیث الجنود، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا میں گزرے ہوئے لشکر جماعتیں، بڑے بڑے لیڈروں کے ماننے والے، ان کی خبریں آئی ہیں آپ کے پاس؟ پھر تفصیل کی بات، فرعون و ثمود، فرعون کے لشکروں کی خبر آئی ہے؟
آپ کا قوم ثمود کے لشکروں کی خبر آئی ہے، قوم عاد کے لشکروں کی خبر پہنچی ہے، ارشاد ہوتا ہے وہ آئے گزر گئے، دنیا میں توتی بولتی رہی، اپنے اپنے تماشے دکھاتے رہے، فارغ ہو گئے، نہ گھوڑے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامی ہو گئے تھے شام کیسے فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، فرمایا جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ جھٹانے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ جھٹلانے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ کو ثواب نہیں، وہ کو آخرت نہیں، وہ کو جنت نہیں، وہ کو حور نہیں، وہ پرانی شہر نہیں، وہ اسی چکر میں پڑے۔ کس کے کافر؟ اللہ کی الوہیت کے، رسول پاک کی رسالت کے، قرآن کی صداقت کے، ان کا یہی بیان۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ کے پیچھے چڑھا ہوا ہے، اللہ کو کہنے والا کوئی کامل پاس کے جائے گا نہیں، کہتے ہیں جی مغرور ہو گیا جی، وہ تو بول کے چلی۔ تو میں ہر ملک ماس، علامہ اقبال نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ، ہر ملک ماس کہ ملک خدائے ماس، سارے ملک میرے رب کے نے سارے ہیں نا، سارے میرے خیال میں ایک مثال دوں، جا کے طرف تھوڑا سا بہت بدل ہے وہ بارہ جو کوئی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بڑا خوبصورت حکایت لکھی ہے۔ شکار بیٹھا ہوا، فاتحہ بیٹھی ہوئی، اوپر بال پھیر رہا ہے، اس کو شکار کرنے کے لیے، نیچے شکاری بیٹھا ہوا فائر کر کے مارنے کے لیے۔ اب وہ پرندہ کہتا ہے کہ اگر میں اڑوں تو بال ہو جائیں، اگر میں نہ اڑوں تو شکاری نے رائفل اور بندوق اٹھانی ہوئی فائر کر کے مار دیں، میں تو مر گیا۔ وہ سوچی بھی آئی ہے تو رب العالمین، بابا جی کہتے ہیں کہ رب العالمین کو پتہ نہیں دنیا کو بچاتا کس طرح ہے۔ سانپ نکلا، اس نے شکاری کو ڈسا، شکاری سے رائفل چل گئی، وہ بال کو لگی، بال فارغ ہو گیا، یہ شکاری بھی فارغ ہو گیا، تو پرندہ اڑ گیا، سانپ اپنے گھر ٹوٹ گیا، یہ شکاری بہت ہو گیا، تو شکاری سے چلی بندوق، باز کو لگی، باز میں بہت ہو گیا، تو میں اسی اس طرح میں بچا لیتا۔ 50 بندے ننگی تلوار لے کے امام الانبیاء کے گھر میں آئے، رسول پاک نے فرمایا تسی نکلو کہ غار چلے جاؤ، غار کے منہ تک آئے، گلا سنیے، اللہ فرماتے نے ایسا مکر و مکر اللہ، انہوں بھی سوچیا تھے انہوں بھی تدبیر، ایک بندہ کہتے ہیں یہ غار ہے نا پتہ کریے، سارے ہاتھ بکواس کرنا ہے تو چبلا جان تیرے ورگا بندہ ساڈے نال تینوں اگر کوئی نہیں، وہ ٹوٹ کے پہ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا چل دوا ہو جائے۔ یہ حالات واقعات ذہن میں رکھیں۔ واللہ من ورائہم محیط، ان کے پیچھے اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بل هو قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے، عزت شرف والی کتاب ہے، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ یہ پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی۔ ایک حرف پڑھا 10 نہیں، رحمان کلمہ پڑھا کے کیا ہے، ضرور 10 کرو۔ کافر کا لفظ پڑھا، شیطان کا لفظ پڑھا، اللہ اکبر، فرعون کا لفظ پڑھا، ابلیس کا لفظ پڑھا، کیونکہ قرآن شریف میں آ گیا۔ اللہ فرماتا میں نے بولا، جب میں نے بولا قرآن بن گیا تو نمبر اتنا ہی ملیں گے۔ فی لوح محفوظ، ماسٹر کا بھی محفوظ ہے میرے پاس۔ اللہ اشار بات ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں۔ میں اگر اجازت ہے حدیث سنا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا زمین و آسمانوں کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں فرشتوں کو سنائی، سورہ یاسین اور طٰہٰ۔ اللہ نے قرات کی ہوگی کہ جبرائیل امین سے اسرافیل نے میکائیل فرشتوں نے سنی ہوگی تو کیسا اٹھاٹ ہو گئے، فرشتے بڑا خوش ہو گئے۔ فرشتوں نے پھر کہا جی طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا علیہا، ہماری طرف سے اس امت کو مبارک ہو جس امت کو یہ کتاب ملے۔
طوبى لأجواف تحمل هذا، ہماری طرف سے ان سینوں کو مبارک ہو جن سینوں میں اللہ اس قرآن کو سجائے گا. طوبى لألسنة تتكلم بهذا، مبارک ان زبانوں پر جن زبانوں پر یہ قرآن پڑھا جایا کرے گا. تم خوش نصیب ہو. اللہ آپ مجھے توفیق دے تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے روح کو تھوڑا سا سیراب کرنے کے لیے ٹھنڈ پانے. رسول پاک نے جناب بلال سے فرمایا تھا، بلال اٹھ اذان پڑھ، ارحنا بالصلاۃ، ذرا ٹھنڈ پہ جائے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک سکون راحت نماز میں ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان میں اضافے ہو جاتے ہیں. اور کسی پر کتب نے اپنے انداز سے کیا ہے مفہوم اور ترجمہ کہ اب تو انو سنانا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تھوڑا سا ٹائم دیا. اللہ میری آپ کی مدد فرمائے، اللہ میری آپ کی رہنمائی فرمائے، اللہ میرے ملک کے نام فرمائے. اللہ ہم سب کو نور ہدایت نصیب فرمائے. قرآن کے اندر ہدایت، شفا، سکون، راحت، ساری برکات اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ ہمیں اس کا مستحق کرائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، وہ بہت بڑی کامیابی کا مرانی ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہوگی. رسول کریم کو اللہ نے خطاب فرمایا، انہو هو یبدئ ویعید، اس کی شان عظمت یہ ہے وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پیدائش بنانے میں پیدا کر دیتا ہے اور وہی ریپیٹ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت معاف کرنے والا، بہت پیار کرنے والا. ذو العرش المجید، عزت والے عرش والا ہے، اس کا مالک بھی ہے. فعال لما یرید، بہت کچھ کر سکنے والا ہے جو وہ ارادہ فرمائے. هل أتاك حدیث الجنود، کہ آپ کے پاس لشکروں کی خبریں آئی ہیں. فرعونیوں کے لشکر، سمودیوں کے لشکر. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو جھٹلانے کے چکر میں. وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ، اللہ ان کے پیچھے احاطہ کرنے والے. بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن عزت والی، شرف والی، بزرگی والی کتاب قرآن ہے. فی لوح محفوظ، اور محفوظ جگہ لوح محفوظ، جس کے اندر ماسٹر کاپی اس کا بیان کر دیا انشاءاللہ.